صرف 2 پڑھتے ہیں. یہ خسر ہے، خوف صادر خسر. تو خسر ہے نماز میں، خسر ہے نماز میں. اور جو مسافر ہے اس کے لیے یہ سہولت ہے. اللہ نے اسے فرمایا کہ حالت سفر میں تو روزہ ترک کر سکتا ہے. رمضان کے روزے سفر کی حالت میں آدمی چھوڑ سکتا ہے، پھر قضا کرنے پڑیں گے غیر رمضان میں. تو عرض کر رہا تھا جو روزے قضا کر دیے رمضان میں وہ غیر رمضان میں قضا کرنے پڑیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ روزے قضا بھی کیے جا سکتے ہیں، ترک بھی کیے جا سکتے ہیں بعض خاص حالات میں. نمازوں میں 4 کی بجائے 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں نمازیں، یعنی قصر ہو سکتی ہے نماز میں، بس سمجھنا. لیکن ایمان میں قصر نہیں ہے. اور ایمان میں کبھی فجر کی نماز اب ہم ادا نہیں کر سکتے، کل فجر کا وقت آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ بطفیل دامن مصطفیٰ بوسیلہ غوث الورا. لیکن ابھی فجر کا وقت آیا نہیں، ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہیں بھی تو نہیں پڑھ سکتے. کل وقت آئے گا تو فرض ہوگی کل کی فجر کی نماز، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ایمان کا کوئی وقت نہیں ہے کہ شام میں پڑھو، صبح میں، شام میں ایمان کی حالت میں رہو. سنائیں، ہر وقت ایمان کی حالت میں رہتا ہے بندہ مومن. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں کہ ایمان وہ عبادت ہے جس سے ہر فرض عبادت بنتی ہے، ہر واجب عبادت بنتی ہے، ہر سنت موقدہ عبادت بنتی ہے، ہر نفل عبادت بنتی ہے، ہر وہ عبادت بنتی ہے جو کسی خاص وقت میں ہی نہیں ہوتی، کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو اس واسطے چونکہ عبادتوں کا بیس ہے ایمان کہلانے والی عبادتوں کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، کڑے کال ہے ایمان. لہذا اس فاؤنڈیشن کو ہمیشہ کی عبادت بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا، ایمان وہ عبادت ہے جس سے ہر عبادت ہوتی ہے. بے ایمان اگر تلاوت کلام مجید کرے وہ اس کا کام عبادت نہیں، اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی نجات اس سے نہیں ہوگی. بے ایمان کافر اگر نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. تو ایمان ہر عمل صالح کو عمل صالح بنانے والا، ہر عبادت عمل صالح عبادت ہے، ہر عبادت کو عبادت بنانے والی عبادت ہے. اور ہر عبادت سے افضل عبادت ایمان ہے. مرنے والا اگر گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن ایمان کے ساتھ مرا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کرم فرمائے اور اپنی شفاعت سے اسے نواز دیں تو صرف ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت پر مرے، گناہ گار ہو، فاسق و فاجر ہو، نیکیوں کا اس کے نامہ اعمال میں کہیں ذکر نہ ہو، کہیں نامہ اعمال میں یہ لکھا نہ ہو کہ اس نے فلاں نیکی کی اپنی ساری زندگی میں، صرف ایمان اس کے پاس ہو اور وہ مر جائے، ایسا مرنے والا بھی صرف اپنے ایمان کی بنیاد پر سرکار ابد قرار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فداہ امی وابی کی شفاعت سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے، شفاعت سے متمتع ہو سکتا ہے، مالا مال ہو سکتا ہے، سرفراز ہو سکتا ہے. اور
جو ایمان کی حالت پر نہ مرے، اللہم لا تجعلنا منہم، جو ایمان کی حالت پر نہ مرے، کفر کی حالت پہ مر جائے، حالت غرغرہ میں پہنچ جائے، یعنی سکرات کے عالم میں پہنچ جائے اور اس کا دل نور ایمان سے خالی ہو اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا، تو وہ آدمی سرکار کی شفاعت سے بھی مالا مال نہیں ہو سکتا۔ یہ متفقہ اور مجمع علیہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، علماء اسلام کا، متکلمین اسلام کا، فقہاء اسلام کا۔ حضور کی شفاعت بھی اسی کے لیے ہے جو کبائر کا مرتکب رہا ہو اپنی زندگی میں، ساری زندگی کبیرہ گناہی کرتا رہا ہو، لیکن حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، موت اسے حالت ایمان پر آئی ہو، اس کے لیے حضور کی شفاعت ہے۔ کفر پر مرنے والے کے لیے حضور کی شفاعت کا دروازہ بند ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے نہیں فرمایا۔ شفاعتی للحالکین من امتی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ میری شفاعت میری امت کے ہلاک ہونے والے گناہ، ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے ہے، جو اپنے جن کے گناہ ایسے ہوں جو جہنم میں پہنچانے والے ہوں۔ تو گناہ گار کے لیے شفاعت ہے، کافر کے لیے شفاعت نہیں۔ گناہ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کفر کی حالت پر مرا ہے تو اس کے لیے دروازہ شفاعت کا بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے اور یاد رکھنے اور ان حقائق کے مقتضا پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی بڑی عظیم چیز ہے، ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے، ہر عبادت سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے ایسے صحابہ ہوئے ہیں جو حضور کی مکی زندگی میں حضور کے در دولت پر آئے، حضور کی محفل میں آئے، حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے اور آ کر داخل اسلام ہوئے، حضور کی صحبت میں رہے، مختصر وقت کے لیے یا لمبی مدت کے لیے، پھر پیک اجل نے ان سے کہا کہ اب رخصتی کا وقت آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز ان پر فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادتیں حضور کی مدنی زندگی میں فرض ہوئی ہیں، ہجرت کے بعد والی زندگی میں فرض ہوئی ہیں۔ مکی زندگی میں جو تقریباً 13 سال کی زندگی رہی ہے، مدنی زندگی سے زیادہ حضور کی حیات ظاہری میں مکی زندگی بھی ہے، اعلان نبوت کے بعد والی زندگی، اور مدنی زندگی بھی ہے۔ تو مدنی زندگی حضور کی وہ 10 سال، 11واں سال کا آغاز ہوا، حضور کی وفات ہو گئی۔ یہ 10 سال والی زندگی، کم و بیش 10 سال والی زندگی، اور مکی زندگی تقریباً 13 سال کی زندگی۔ تو کون سی زندگی بڑی زندگی ہے حضور کی حیات ظاہری میں؟ مکی زندگی۔ تو ساری مکی زندگی میں کوئی عبادت جو اعضاء و جوارح سے کی جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ فرض نہیں ہوئی تھی، ایمان فرض تھا۔ اور کون سی عبادت تھی؟ رسول اللہ کی صحبت میں رہنا، یہ عبادت فرض تھی۔ رسول اللہ کا دیدار کرنا، یہ عبادت فرض تھی۔
موقع ملے تو رسول اللہ کے دیدار میں رہو، کوئی مانے نہیں ہے تو رسول اللہ کی صحبت میں رہو، اور رہو